اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ ان لڑائیوں میں سے ایک نہایت ہی خطرناک اور مشہور لڑائی ہوئی جسے فجار کی لڑائی کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی سے امن پسند لوگوں کا تنگ آ جانا بالکل فطری بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لڑائیوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اکثر قبیلوں کے سرداروں، سمجھدار لوگوں کو بلایا اور ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لوٹنا، غریبوں پر زبردست طریقے سے ظلموں کا ہونا، یہ ساری باتیں سامنے رکھیں اور اس میں سدھار لانے کی طرف توجہ دلائی۔ اور تمام سردار تو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح سے ایک انجمن چھوٹی سی اس پر قائم ہو گئی، جس میں بنو ہاشم اور عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ اس انجمن کے جو افراد تھے، جو اس کے انگلش میں کہہ دو اسے ممبر تھے، تو انہوں نے کچھ وعدے کیے اسی زمانے میں۔ اور وعدے کیا ہیں؟ ہم ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کریں گے، ہم طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنے سے روکیں گے، کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ اس میں جو لوگ شریک ہوئے انہوں نے یہ کچھ وعدے کیے۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں بتا رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے اخلاق پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے معاشرے کو صاف ہونا، معاشرے کا اچھا ہونا لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں، اس کی محنتیں کر رہے ہیں، اس کی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ نبی ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ یاد تازہ ہو جاتی تھی تو فرمایا کرتے تھے، اس سمجھوتے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس سے نہ پھرتا، بلکہ وہ سمجھوتا میں ضرور کرتا۔ اور اس زمانے میں وہ جو سمجھوتا ہوا، اس کا اثر یہ ہوا کہ انسانوں کی جان مال کی بڑی حد تک حفاظت ہو گئی۔ ظلم و زیادتیاں تو ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی بہت حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت رنگ لائی۔ اور اسی طرح کے نیک کاموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کوئی بھی اس زمانے میں نہیں بلاتا تھا، بلکہ آپ کو الصادق، الامین، بے حد سچا، بے حد امانت دار، یہ لقب دے کر پکارتے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور واقعہ ہے، کعبے کی دیواروں کو تعمیر جب کیا جا رہا تھا، کعبے کی نئی تعمیر ہو رہی تھی، سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو تعمیر کیا تھا۔ پھر بنی جرہم، بنو عمالقہ، قصی، قریش نے بھی اس کی مرمت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی، تو کعبے کی دیواروں میں اس وقت پھٹ گئی تھی۔ تو ان دیواروں کو ازسر نو تعمیر کرنا اور کعبے کی نئی تعمیر کرنے کا کام شروع ہوا، اور قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں کافی پھٹ گئی تھی، پھر سے تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ عمارت بنانے میں تو سبھی شامل رہے، مگر جب حجر اسود، یعنی وہ کالا پتھر جسے جا کر حاجی چومتے ہیں، جنت سے آیا ہوا پتھر، حجر اسود کو دیوار میں چننے کا موقع آیا تو اس وقت بڑا زبردست جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اڑ گیا، اس لیے کہ ہر ایک آدمی یہی چاہتا تھا کہ یہ خدمت وہ خود انجام دے۔ ہر ایک سردار، ہر ایک قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود اس کے ہاتھ سے رکھا جائے۔ اور کیا ہے وہ؟ ایک پتھر ہی تو ہے، کعبے کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اور اسی پتھر سے طواف شروع ہوتا ہے، اسی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پتھر ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں قریش میں 4 دنوں تک یہ برابر جھگڑا چلتا رہا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نکل گئیں۔ ہاں، آمنے سامنے آ گئے قبیلے، خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر 5ویں دن بنو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑی عمر کا تھا، اس نے ایک رائے دی۔ اس نے کہا بھئی کسی کو اپنا فیصل بنا لو، حاکم، فیصلہ کرنے والا بنا لو۔ اب کس کو بنائیں؟ سارے قبیلے تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، سب سے پہلے صبح کو حرم کے اندر جو شخص داخل ہوگا اسی کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، فیصلہ کرنے والا بنا لیں گے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ اگلے دن صبح سویرے سویرے سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والے شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ پر نظر پڑی اور آپ کو دیکھنا تھا تو حاذ الامین رضینہ، اس کے نعرے لگا دیے۔ ہاں، آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسا فیصلہ کیا، سب خوش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ایک ایک قبیلے کو وہ چادر پکڑنے کو، اس کے کونے پکڑنے کو لیے بلایا، بھائی ادھر سے تم پکڑ لو، ادھر سے تم پکڑ لو، ادھر سے تم پکڑ لو، ادھر سے تم پکڑ لو۔ اور سارے قبیلوں کے سردار نے وہ چادر پکڑی اور اس پتھر کو اوپر اٹھایا جہاں اس کو لگانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اٹھا کر حرم کی دیوار میں چن دیا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تدبیر سے ایک خطرناک لڑائی کا جو سلسلہ شروع ہونے والا تھا وہ رک گیا، ورنہ اس وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ جانوروں کے ریوڑ نے اگر میرے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، اسی پر لڑائی صدیوں تک چلتی تھی۔ تو یہ تو کتنی بڑی بات تھی، کتنی لڑائی چلتی۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ صاف ستھری رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص عمر تک پہنچنے پر پیغمبری ملنے والی تھی، اس لیے اللہ نے جہالت اور کفر اور شرک اور اس گندے دور میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو پاک اور صاف بنائے رکھا ہے۔ نبیوں کی زندگی تو ہمیشہ ہی صاف ستھری رہتی ہے۔ ہاں، آپ کے بچپن کا واقعہ ایک سنا دیتا ہوں، اس کی مکمل تصدیق تو نہیں ہے لیکن کچھ کتابوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار اس زمانے میں بھی چنی جا رہی تھی، آپ چھوٹے تھے تو بڑوں کے ساتھ بچے بھی اس وقت اینٹ پتھر یہ سب سامان لا رہے تھے، اور وہ بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ چنائی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس نے کہا اپنا تہمند کھول کر کندھے پر رکھ لو تو اینٹوں کی رگڑ سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس وقت عرب میں اس چیز کو کوئی عجیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑے بڑے لوگ بھی یہ کام کرتے تھے، وہ تو پھر بہت چھوٹے بچے تھے۔ تو جیسے ہی چچا کی بات مان کر تہمند کھولا ہے یا کھولنے والے تھے، کھول پائے کہ نہیں کھول پائے، تو شرم کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے، شرم کی وجہ سے۔ اور جب ہوش آیا، حالانکہ آپ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، جب ہوش آیا تو فوراً زبان سے نکلا میرا تہمند، میرا تہمند، میرا تہمند۔ ہاں، اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مستفیض فرمائے۔ عرب میں داستان سننے سنانے کا بھی عام چلن تھا، لوگ راتوں کو کسی جگہ جمع ہوتے اور کوئی داستان کہنے والا رات بھر داستان سناتا رہتا۔ بچپن میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کا کوئی جلسہ تھا، آپ اسے دیکھنے کے لیے ٹھہرے، وہاں نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو سویرا ہو چکا تھا۔ ایسا ہی واقعہ ایک بار اور ہوا، اس بار بھی آپ سو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گندی صحبت سے بچائے رکھا۔